بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: کیا مردے قبر میں زندہ ہیں؟ جواب: اس سوال کا جواب آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جب جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا، یہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ تھا جو بدر کے مقام پر پیش آیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے۔ وہ جو 70 آدمی قتل ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب تمام کفار کو اس گڑھے میں پھینک دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیع، اے شیبہ بن ربیع، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بے روح جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ مسلمانوں، آپ نے دیکھا کہ جب کفار مرنے کے بعد سن سکتے ہیں تو مسلمان مومنین جو فوت ہو گئے ہیں وہ بدرجہ اولیٰ سن سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم قبرستان جاؤ تو سلام کہو اور یوں کہو کہ اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ پاک تمہاری بھی مغفرت کرے اور ہماری بھی، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم بھی آنے والے ہیں۔ مسلمانوں، اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ قبر والے زندہ ہیں، کیونکہ سلام ہمیشہ زندوں کو کی جاتی ہے، مردہ لوگوں کو سلام نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو میت اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اسی طرح قبر سے ٹیک لگانے سے منع فرمایا گیا اور مردے کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں، یہ جو 3 روایات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شعور حاصل ہو جائے، اہل ایمان مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اور وہ قبروں میں ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ اصالِ ثواب کی حقیقت حدیث سے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک شخص آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکی، میرا گمان ہے کہ اگر انتقال کے وقت انہیں کچھ کہنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ دینے کا کہتی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کی روح کو ثواب پہنچے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، پہنچے گا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اگر ہم کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ یا تلاوت قرآن مجید کر کے مردے کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ ثواب اس کو پہنچتا ہے اور مردہ اس سے انسیت یعنی راحت محسوس کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔